عادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى. يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تخلیق انسان قرآن اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہر شخص نمایاں ہونا چاہتا ہے. پذیر آئی مجھے ویلکم کیا جائے، میری خوبیاں سراہی جائیں، اپریشیٹ کیا جائے، پریز ہو، مجھے ایڈمائر کیا جائے. دبی ہوتی ہیں خواہشیں، کہیں کم کہیں زیادہ. یہ جو دوسرے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ان کے لیے کیا کیا انتظام ہوتے ہیں، وہ بھی تو انسان ہے. میں بھی کسی طرح آگے بڑھوں، مجھے بھی کہیں نہ کہیں شمار کیا جائے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ انسان عزت کا مستحق کب بنتا ہے. احترام انسانیت یہ چھوٹی قوم کا ہے، یہ نیچی ذات کا ہے. میری ذات اونچی ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جس کو زیادہ عزت چاہیے اللہ کی بارگاہ میں. کیسے؟ جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. متقی زیادہ ہے. تقوی کے دو معنی، کہیں ڈرنا، کہیں اس کے معنی بچنا. گناہوں سے، نافرمانی سے بچنا اور اللہ سے ڈرنا. عزت کب ملے گی؟ علم ہوگا، علم پر عمل ہوگا، تقوی ہوگا تو احترام اور مرتبہ. چھوٹا ہے تو مجھے سلام کرے، ملازم ہے تو وہ سلام کرے. تم ڈرائیور ہو، تم چوکیدار ہو، تم ڈور کیپر ہو، تم چپڑاسی ہو، میں باس ہوں، مالک ہوں، آقا ہوں. نہیں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام میں پہل فرماتے تھے. سلام میں پہل کرنا نیکیاں زیادہ کمانا ہے، ثواب زیادہ کمانا ہے، اور اس سے تکبر بھی ختم ہوتا ہے. کبھی مزاج میں اکڑ آ جائے نا، جائیے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جن کو ہلکا سمجھتے ہیں آپ، وہاں بیٹھیے تو آپ کے اس تکبر کا علاج ہوگا. گھر جاؤں، بیوی مجھے سلام کرے، میں بیوی کو سلام کیوں کروں؟ انسان کو احترام انسانیت سکھائی گئی. جنازہ جا رہا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی نے کہا جی یہ جنازہ مسلمان کا نہیں، فرمایا انسان تو ہے. اب یہ ایک پیغام سمجھنے کے لیے، آج ہم نے
بہت سی باتیں بھلا دیں، انسان کو وہ باتیں بھول گئیں جس کی وجہ سے انسان سے خوشیاں اور امن رخصت ہو گیا۔ اس انسان کو یہ سکھایا گیا، گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اجی یہ ملک صاحب ہیں، یہ خان صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ شیخ صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، نہ، ایمان اور تقوی برتری کا معیار۔ انسانیت جتنی ہوگی، فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے ایمان والے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے۔ میں ہو سکتا ہے شہرت پا کر بہت بڑا نام ہو جائے، مگر مجھ میں انسانی خوبیاں، اخلاقی خوبیاں نہ ہوں تو وہ صرف نام ہی ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہاں، میں کچھ ہونا چاہتا ہوں تو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ سوچئے گا، سرما آنکھوں میں کب لگتا ہے؟ پہلے پستا ہے، اپنی ہستی پر چوٹیں کھاتا ہے۔ یہ احترام انسانیت آج نہیں ہے۔ ہم میں وہ بات، پڑوسی آپ کے ہندوستان میں رہے، آپ سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، اسپین میں رہے، مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یہود بھی رہتے تھے وہاں، مکہ مکرمہ میں بت پرست بھی تھے، کافر بھی تھے۔ کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اخلاق، کردار، انسانیت کی خوبیاں ان کے سامنے رکھی۔ وہ معاشرہ جو اپنے انسانی خد و خال میں تھا مگر جانوروں سے بدتر تھا، وہ فرق محسوس کرتے تھے۔ صادق اور امین کسے کہتے تھے اور کیوں کہتے تھے؟ ان کو اپنا حال معلوم تھا، ہم کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ انہیں جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنی پڑی تھی تو انہیں آمدنی چیک کرنی پڑی کہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، کون سی آمدنی سے بنے گا؟ حق حلال کی، کسب حلال ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایک سکہ بھی، کوئی معمولی سی چیز بھی دوسری نہ آ جائے۔ وہ معاشرہ جانتا تھا۔ ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبیاں پیش کی، انہیں احترام آدمیت، احترام انسانیت سکھایا۔ فرمایا یہ جو قبائل، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ پہچان کے لیے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ان پر کوئی فخر و گھمنڈ کرنا شروع کر دو۔ ہاں، ناز کرنا ہے تو نسبت نبی پر کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنو، اس بات پر ان کے عاشق بنو، ان کے غلام بنو، ان کے سچے پیروکار بنو، تاکہ پتہ چلے زیادہ اچھے مسلمان ہو۔ ہم احترام انسانیت بھول گئے۔ انسانیت چونکہ نہیں رہی تو پھر احترام کہاں سے آتا؟ پہچاننا ہوگا۔ انسان کو بتایا گیا کہ اس میں خصائل ہونے چاہیے، رذائل نہیں ہونے چاہیے۔ خصائل اچھی عادتیں، رذائل بری عادتیں جو انسان کو گھٹا دیتی ہیں۔ میں ایک بات اچھے انداز میں کر سکتا ہوں، وہی بات برے انداز میں کروں، بات تو ہو جائے گی، مگر اچھے انداز میں کرنے اور برے انداز میں کرنے کا فرق خود میرے سامنے آتا ہے اور میں اس کا نتیجہ بھی دیکھتا ہوں، یہ آپ کو بتایا بھی جاتا ہے۔ مجھے پتا ہو کہ میرے کچھ رشتے ناتے ہیں، انسانی، ایمانی، اخلاقی، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، مجھے کس طرح پیش آنا ہے میں سیکھوں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
مالک کونین، اللہ تعالی کے حبیب، نبیوں کے امام، کائنات کی سب سے زیادہ عزت والی ہستی حضرت حلیمہ کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے، اپنی دودھ شریک بہن حضرت شیماء جو حضرت حلیمہ کی بیٹی، ان کے لیے چادر بچھا دیتے۔ کتنی مشہور بات ہے کہ وہ ایک خاتون روزانہ آپ پر کوڑا ڈالتی تھی، کوڑا نہیں ڈالا تو اس کی خیریت پوچھنے چلے گئے۔ اخلاق، رشتے، ناطے، انسانیت، احترام، انسان کے پاس آج کیا ہے؟ میرے خیال انسان کے پاس انسانیت نہیں رہی، جس کی وجہ سے دنیا میں اس قدر بے چینی، بے امنی اور کتنی خرابیاں ہیں۔ قرآن تو ہمیں اچھا انسان بننا سکھاتا ہے، اور میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، میں تو آیا ہی اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے، تمہیں اچھی عادتیں سکھانے کے لیے۔ ویسے تو دنیا کا ہر مذہب اخلاق پر زور دیتا ہے، مگر ان کے ماننے والے کوئی نمونہ نہیں پیش کر سکے۔ یہ اسلام ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں کون آ رہے ہیں جو انسانی شکل میں جانوروں سے بدتر تھے، مگر ادھر آئے ہیں؟ ذرا دیکھیے کیسا انقلاب آیا ہے، کیا تبدیلی آئی ہے ان میں۔ آج دنیا ان ہستیوں کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، کوئی ان کی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ ان جیسا کوئی اور۔ سوچئے، اور پھر یہ وہ دین ہے جس پر لوگوں نے پورا عمل کر کے دکھایا، ورنہ یہ بھی شکایت ہوتی کہ اس دین میں کوئی ایسا نمونہ ہے کہ کسی نے پورا عمل کیا ہو۔ صحابہ کرام، تابعین، وہ اتقیاء، اصفیاء، صوفیاء، ان کو دیکھیے کتنی احتیاط تھی ان کے اندر، گفتگو میں، آداب میں، رشتوں میں، نعتوں میں۔ ذرا دیکھیے، اس کی تفصیل میں جائیے، آپ کو اندازہ ہو۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں مثالیں پیش کروں، مگر میں اتنا جانتا ہوں، ہمارے کچھ انسانی رشتے، خاندانی رشتے، جسمانی رشتے، روحانی رشتے، ہمیں ان سب کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ انسان سے کہیں وہ چیزیں جو گم ہوئی ہیں اسے واپس لانی ہے، اور وہ کیسے؟ میں اس وقت مخاطب مسلمانوں سے ہوں۔ قرآن، اللہ کا کلام، احادیث نبوی، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، معصوم نبی، سب سے افضل نبی، کائنات کی سب سے بڑی ہستی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے زیادہ عزت والی مخلوق، جن کے ارشادات بھی، جن کی سیرت بھی ہمارے سامنے، ہم اگر نہیں اپنائیں گے تو پھر ہمیں یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری کوئی پہچان ہو، ہمیں کوئی عزت ملے، ہمیں کوئی مرتبہ ملے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں نا، فرشتوں سے افضل ہے انسان ہونا، مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، یعنی ہم اگر چاہیں کہ ہم عزت والے بنیں تو ہمیں پھر قرآن اور حدیث سے وابستگی چاہیے، احترام انسانیت چاہیے، ہم میں اچھی عادتیں۔ اللہ کرے ہم کوشش کریں۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب
يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تخلیق انسان قرآن اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسلام انسان کو کہاں دیکھتا ہے؟ قرآن نے تفصیل بتائی، احادیث میں واضح کیا گیا. سورہ العادیات میں بھی ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا. اس پر نوازشات کی انتہا کی گئی، مگر اس کے لبوں پر شکوہ رہتا ہے. لکنود کا لفظ اس زمین کو بھی کنود کہتے ہیں جو بنجر، جس میں کوئی پیداوار نہ ہو سکے. تو وہ انسان جو رب کا شکر نہیں کرتا اسی بنجر زمین کی طرح ہے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس کو سوچنا چاہیے کہ اس انسان کو کہاں جانا ہے. اس کے بعد ذکر ہے ان لفظ انسان کا قرآن کریم میں. آخری مرتبہ لفظ انسان ترتیب میں ہے سورۃ العصر، یہ 103 نمبر ہے اس کا. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانہ کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے. یہ عصر سے مراد زمانہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یاد فرمایا اللہ نے. اس صورت میں حالانکہ بہت مختصر ہے مگر فرمایا گیا کہ انسان خسارے میں ہے. مجھے پتہ چل جائے کہ میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے فائدے کی بجائے نقصان ہوگا، کیا میرا مزاج اچھا رہے گا؟ کیا میرے لیے کوئی واقعی مزہ رہ جائے گا؟ میں کچھ انجوائے جس کو آپ کہتے ہیں کچھ پسند کر سکوں گا؟ نہیں. زندگی، ہمارا وقت، ہماری صحت، یہ سب کچھ اگر ہم نے اچھائی میں لگائی ہے تو پھر میں کامیاب انسان ہوں، اور اگر میں نے ضائع کیا تو پھر میں واقعی خسارے میں ہوں. کیونکہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات واضح کیا ہے. کون سا انسان بچا ہوا ہے اس گھاٹے سے؟ جو سچے دل سے ایمان لایا ہے، اپنے صحیح عقیدوں پر قائم ہے، اور اس نے عقیدے صحیح رکھتے ہوئے نیک کام کیے ہیں، اپنے آپ کو ہی نہیں دوسروں کو بھی، وتواصوا کے الفاظ ہے، تلقین کی ہے سچ کی، نیکی کی، بھلائی کی، اچھائی کی، سیدھے راستے کی اور صبر کی. حق، سچ کیا ہے؟ حق کا دامن نہیں چھوڑنا. کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے، آج دنیا سلام کر رہی ہے. جو بھی کوئی حق پر ہوگا اور حق پر رہنے کا پیغام دے گا، خود بھی حق پر ہوگا اور حق پر رہنے کے لیے کہے گا، کامیاب ہوگا. شرط ایمان. تو انسان کو کہا جائے کہ تم خسارے میں ہو تو انسان فوراً گھبرائے گا، میں اس نقصان سے کیسے نکلوں؟ تو بتا دیا نا، ایمان اور نیک کام. بچنا چاہتے ہو ذلت سے، عذاب سے، عتاب سے، ناکامی سے، رسوائی سے؟ آؤ نبی کا دامن تھام لو،
ایمان والے ہو جاؤ اور پھر نیک کام کرو۔ خلاصہ، میں نے اتنی نشستوں میں قرآن کریم کے الفاظ آپ کو سنائے، 65 مرتبہ لفظ انسان، ابھی لفظ انس اور الناس پہ اور دوسری آیتوں پر میں نہیں جا سکا۔ میں نے اتنی نشستوں میں 65 الفاظ جو 65 جگہ بیان ہوئے، خلاصہ کیا نکلا؟ انسان کے اندر انسانیت ہونی چاہیے۔ لفظ انسان کے معنی کیا ہے؟ انسان بنا کیسے ہے؟ اس کے مراحل کیا ہیں؟ اس کا مقصد زندگی کیا ہے؟ اس کی شکل و صورت، اس کی صلاحیت و قابلیت، اس کے اندر جتنے جذبے ہیں، خیالات ہیں، تصورات ہیں، اس کی حرکات و سکنات ہیں، اس کے ارادے اور ولولے ہیں، پھر اس کے پاس جو ذہانت ہے، علم ہے، خوبیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ سب بیان کی گئی۔ اور بتایا کیا گیا، اے انسان، یہ ساری دنیا تیرے لیے ہے، تو اس دنیا کے لیے نہیں ہے۔ بس یہ ایک پیغام تو سن لیجئے نا، یاد کر لیجئے کہ یہ دنیا ہمارے لیے ہے، ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں۔ تو پھر سوال ہوگا ہم کس کے لیے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ قرآن جواب دیتا ہے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ کی پہچان اور اس کی عبادت کے لیے۔ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے میں سجدہ نہیں کروں گا تو اللہ کی شان میں کوئی فرق آ جائے گا، کر لوں گا تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں، اس سجدے سے بھی میرا ہی بھلا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، ضرورت، غرض، غایت ان سے پاک ہے۔ ہاں، اس نے ہمیں لباس انسانی میں بھیجا، ہمارے لیے اتنا اہتمام کیا، تو آج ہم اشرف المخلوقات خود کو شمار کرتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں، اللہ کی ساری نعمتوں کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں، بڑے فخر کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں کون ہم؟ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے یہاں کرنا کیا ہے اور آگے کیا لے جانا ہے؟ یہ ہمیں قرآن نے واضح کر کے بتا دیا۔ کسی کارخانے سے آپ کو کوئی چیز جو ان کی بنائی ہوئی ملتی ہے، آپ اس کی ہدایات کے مطابق استعمال کرتے ہیں، آپ اس کا کوئی اور استعمال نہیں کرتے، ورنہ وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ ان سے کیوں نہیں کہتے کہ یہ بٹن کیوں لگائے ہیں یہاں پہ؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب، حکیم کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، حکیم کے معنی دانا، وہ سمجھدار ہوتا ہے نا، اس کو اس لیے حکیم کہتے ہیں، ویسے اس کا لفظ طبیب ہے، طبابت کرتے ہیں۔ اب جاتے ہیں، وہ منع کر دیتے، دیکھو چینی نہیں کھانی، شکر نہیں کھانی، تمہارے لیے زہر ہے۔ کبھی آپ نے اس سے پوچھا کون سی آیت میں لکھا ہے، کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ یہ زہر ہے؟ کہاں لکھا ہے نہیں کھانی؟ مگر آپ اس پر اعتبار کرتے ہیں، اس سے آنا ہے، میری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے، مجھے واقعی پرہیز کرنا چاہیے۔ جسم میں تکلیف ہو جائے، طبیب کے پاس گئے، اس نے سکھایا، آپ نے مان لیا، اس طبیب کی سوچ میں، اس کی تشخیص میں، ڈائیگنوز کیا ہے نا اس نے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، ٹیسٹ کروائے، مشین غلط بھی بتا سکتی ہے۔ وہ طبیب 10 20 40 سال کا تجربہ رکھتا ہے، لیکن آپ اس کی مانتے ہیں۔ وہ حلال چھوڑنے کو کہتا ہے، آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جس رب نے بنایا ہے اس کی کیوں نہیں مانتے؟ اس پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو ہماری بھلائی کے لیے۔ کون سا حکم ہے جس میں ہماری بھلائی نہیں ہے؟ لیکن ہم نے بھلا دیا۔ تو انسان کا مقصد حیات اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ قرآن نے بتا دیا انسان سب کچھ تیرے لیے، جاؤ فضاؤں میں جاؤ، ہواؤں میں جاؤ، سب کچھ تسخیر تمہارے لیے کر دیا گیا، لیکن تم اپنی پہچان نہ کھو دینا
اور آج کا المیہ یہی ہے، ہم ساری چیزوں کو برت رہے ہیں، اپنی پہچان کھو بیٹھے، مقصد حیات بھول گئے۔ اللہ کب یاد آتا ہے؟ مصیبت آ جائے تو لیجئے جی آئیے قرآن پڑھ لیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں۔ کیوں باقی ٹائم کیوں بھول گئے؟ اللہ کو تو ہر وقت یاد رکھنا تھا۔ صوفیاء کی تعلیم تو یہ تھی کہ سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو ہو، ہر دم، دم کے معنی سانس، ہر سانس کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا تھا، اس کا ذکر کرنا تھا۔ مگر ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم غفلت میں رہے۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا وہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس عمل صالح نہیں ہے۔ اب کہیں گے غریب وہ ہے جس کے پاس مال نہیں، میں کہوں گا غریب وہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں، اعمال نہیں، اچھے اعمال نہیں۔ یہ دنیا کا مال تو پیچھے رہ جائے گا، ساتھ کیا جائے گا؟ ایمان اور اچھے اعمال۔ تو ہمیں پہچاننا ہے، اسلام آپ کو لذتوں سے نہیں روکتا، یہ ذائقے سارے آپ کے لیے ہیں، لذتیں ساری آپ کے لیے، مگر صرف وہ جن کو جائز اور حلال کیا گیا ہے۔ جن سے منع کیا گیا وہ بھی آپ کی بھلائی کے لیے، کیونکہ ان سے آپ کو نقصان، کوئی چیز آپ کے ایمان کو نقصان دے رہی ہے، کوئی عقل کو، کوئی صحت کو، کوئی آپ کے اخلاق کو، اسلام نے منع کر دیا ان کو، تاکہ آپ ٹھیک رہیں، آپ کی بھلائی ہے۔ اس قرآن نے ہمیں بتا دیا، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ میں نے اتنا خلاصہ یہ پیش کرنا تھا آپ کے سامنے کہ انسان کو عزت دی گئی، بتایا گیا کون کون دشمن ہے تمہارے؟ شیطان۔ آئیے ایک بات اور کروں گا، ہمیں کہا گیا کہ ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ ایک جہاد کے معنی کوشش، ایک جہاد قلم سے ہوتا ہے، ایک تلوار سے ہوتا ہے۔ وہ جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ جہاد کیا جاتا ہے، وہ بھی اس کا مقصد قتل و غارت نہیں ہے، اس کا مقصد بھی برائی کو توڑنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، جہاں اجازت نہ ہو عبادت کی اللہ کی اس کو قائم کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے تشریف لائے، فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کافر سے لڑنے کا موقع کبھی کبھی کسی کو ملتا ہے، اپنے نفس سے جہاد آپ کو، یہ بڑا جہاد یہ ہر وقت ہوتا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، ہر انسان کو کرنا ہے۔ میں ہر وقت اپنا پورا محاسبہ کروں کہ میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا، کیونکہ میری غلطی معاشرے پر اثر انداز ہو کر ایک معاشرتی برائی تو نہیں بن رہی، مجھے اس پر نظر رکھنی ہے۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخلیق انسان
قرآن اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسلام میرا وہ دین جو امن سلامتی کا دین فطرت، نیچرل ریلیجن، اس دین نے ہمیں یہ بتایا کہ اے انسان، تو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایک بہت فائدہ مند چیز ہے. اس نفع کو، اس فائدے کو ختم نہ ہونے دینا. اسلام نے انسانی معاشرے کو پرسکون، امن والا رکھنے کے لیے اسے وہ خوبیاں عطا کی کہ اگر وہ انہیں اپناتا ہے کامیاب ہوتا ہے. قرآن کریم میں اور ارشادات نبوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اتنی بہترین ہماری تعلیم اور معلومات ہوتی ہیں کہ ہمیں اس کے بعد ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسی ہستی بھی تو ہو جسے میں یہ کہوں کہ دیکھنا ہو تو انہیں دیکھ لو، تمہیں نہ کچھ پوچھنا پڑے، نہ کسی اور سے کچھ کہنا پڑے. انسان اول حضرت آدم علیہ السلام اور انسان مکمل میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک صاحب الاولاق سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کائنات میں اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ شان والے، سب سے زیادہ جاننے والے، وہ اللہ کی عطا سے رحمت للعالمین ہیں. اللہ تعالی کی عطا سے سب کچھ جاننے والے. ان کی ظاہری زندگی، لباس بشری میں زندگی، ان کی نورانی زندگی، ان کی شان، اس کو ایک نظر دیکھیے. آج ساری دنیا ماننے پر مجبور ہے کہ ان جیسا کوئی انسان نہیں ہوا. وہ جس معاشرے میں تشریف لائے ان کے ارد گرد بتوں کی پوجا بھی ہو رہی تھی. باپ اپنے ہاتھوں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر رہا تھا. خاندانوں میں، برادری میں قتل و غارت کا سلسلہ نسل در نسل چل رہا تھا. لوٹ مار کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، برہنہ ہو کر طواف کیا جاتا تھا. کون سی برائی تھی جو اس معاشرے میں نہیں تھی؟ اس معاشرے میں تشریف لا کر میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا انسان کہتے کس کو ہیں. اپنی مبارک پیاری نورانی سیرت ان کے سامنے، اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی. وہ لوگ جو جھوٹ بولنے میں مہارت رکھتے تھے، وہ لوگ جو قتل و غارت میں بہت آگے تھے، وہ لوگ جو جاہلیت کے تعصبات میں بڑے مانے ہوئے تھے کہ تم فلاں ہو میں فلاں ہوں، ان لوگوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح بھی دیکھا، شام بھی دیکھا، دن بھی دیکھا، رات بھی دیکھا، اور کہا ان جیسا کوئی نہیں. وہ صحراؤں میں جانوروں کے چرانے والے نبی کے غلام بنے تو آنے والوں کے امام بنے. کتنا عمدہ ان کا کردار ہو گیا، کیسی شان ہو گئی. خود ان کو غیروں کے سامنے اقرار کرنا پڑا کہ ہم اندھیروں میں تھے، ہمیں روشنی ملی ہے تو ان کی بدولت ملی ہے. اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اندھیروں سے نکالا ہے، ہمیں پاک کیا ہے. ان کے اخلاق دیکھیے، ان کا کردار دیکھیے، ان کی شان دیکھیے. وہ انسان کامل ہیں. ان کی نبوی شان، نبی ہونے کی شان، ان کی نوری شان، ان کی شان حقی، اس کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. میں صرف
ان کی انسانی لباس بشری کی خوبیوں کی بات کر رہا ہوں. ہم اگر انہی کو اپنا لیں 1% بھی 2% بھی، دیکھیے ہم کیا ہو جائیں گے. جنہوں نے اپنایا وہ صدیق اکبر ہوئے، وہ فاروق اعظم ہوئے، وہ عثمان غنی ہوئے، وہ علی شیر خدا رضی اللہ عنہم ہوئے. سوچئے، علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ علامہ ترجمانی کر رہے ہیں، ان کا اپنا بیان نہیں ہے، ترجمانی ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بننے کی صورت میں کیا نہیں ملے گا. وہ اسی معاشرے میں کس نے ان کے بارے میں کتنی اچھی بات نہیں کہی ہے. وہی لوگ، ان کو دشمنی کیا تھی کہ صرف یہ کہ ان کے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں، ورنہ سب کے سب مانتے ہیں اس نبی جیسا کوئی نہیں ہے. اور آج 21ویں صدی عیسوی میں اور 1400 کتنے برس گزرنے کے بعد دنیا میں انٹرنیٹ پہ بھی سروے ہوتا ہے تو ساری دنیا کے لوگ کہنے پر مجبور کہ مسلمانوں کے نبی جیسا، ان جیسا بہتر انسان کوئی نہیں. یہ آپ کی انسانی خوبیاں رشتوں کے حوالے سے دیکھ لیجئے، شوہر کے حوالے سے، باپ کے حوالے سے، سپہ سالار کے حوالے سے، معلم کے حوالے سے، رہنما کے حوالے سے، تاجر کے حوالے سے. آپ جس روپ میں دیکھیں انہیں، جس زاویے سے دیکھیں، آپ یہی کہتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالی کے سب سے پیارے اور سب سے اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شبہ نہیں. اب وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو سکھاتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ان کی پیروی کرو اللہ کے پیارے بن جاؤ گے. مجھے کسی اور سے فلسفہ اخلاق کیوں پوچھنا؟ مجھے کسی اور سے کوڈ آف لائف کیوں مانگنا ہے؟ مجھے کسی اور طرف انسانیت کو سمجھنے کے لیے جستجو کرنا کیوں؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین، نبی تو معصوم ہے اور وہ معصوموں کے سردار، ان کے ارشادات بھی ہیں میرے سامنے، ان کی سیرت طیبہ بھی ہے. انسان کامل ہیں وہ ہر لحاظ سے، جس زاویے جس رخ سے دیکھیں، اور یہ دنیا مانتی ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے. اور میں نے کہا ہو سکتا بھی نہیں، کیونکہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد یہ چیز سوچی بھی نہیں جا سکتی. جو ان سے وابستہ ہوئے ان کو کیا کچھ ملا، اصلاح ہوئی تو کیسی ہوئی، اور جن کو شان ملی تو کیسی ملی. اور آج بھی جو انہیں اپناتا ہے، جو ان سے پیار کرتا ہے، جو ان کی پیروی کرتا ہے، انہیں فالو کرتا ہے، دوسروں کے لیے وہ معزز ہو جاتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے. یہ ایک کوشش تھی انسان کی تخلیق، اس کا مقصد سمجھانے کے لیے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے کہ ہمیں ان سے محبت ہے، وہ ہمارے ایمان کی جان ہے، ان کی نسبت ہی ہمارا سرمایہ ہے. یہ وطن، یہ ہمارا وجود، یہ ساری نعمتیں، خود اللہ کی پہچان ہمیں انہی کی بدولت ملی ہے، سب انہی کی برکات ہے. پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک کوشش کی، کیا کہ انسان کو بتایا جائے کہ وہ پھر اپنے اس مرتبہ انسانیت کو پائے، وہ جو وقار کہیں کھو دیا ہے اسے پھر حاصل کر لے. قرآن کریم کی تعلیمات، میں ارشادات نبوی کثرت سے پیش نہیں کر سکا، بہت کچھ رہ گیا. اور میں نے پہلے دن کہا تھا کوئی بات میں صحیح طرح نہیں کر سکا وہ میری کمزوری ہے، دین کی کمزوری نہیں ہے. میں پوری طرح ادا نہیں کر سکا وہ میری کمزوری ہے،
دین کی کمزوری نہیں ہے۔ آئیے کوشش کریں اس دین سے ہم اپنا قرب بڑھا لیں، اس کے اور قریب ہو جائیں۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے سے دنیا کے مزے ختم ہو جائیں گے۔ میں کہوں دنیا کے مزے تو تبھی ملیں گے جب دین کو سمجھیں گے، کیونکہ وہ لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ مزے کر رہے ہیں، وہ مزے نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں، حالانکہ اصل مزے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے میں ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے، وہ بادشاہوں کے پاس نہیں جاتے تھے، بادشاہ آج بھی ان کے پاس جا رہے ہیں۔ آپ لاہور چلے جائیے، ایک طرف میرے داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ہے، راوی کے اس پار مغل بادشاہ جہانگیر کا مقبرہ ہے۔ ایک سروں پہ حکومت کرتے ہیں، ایک دلوں پر حکومت کرتے ہیں، یہ فرق دیکھیے گا۔ کیوں؟ کہ انسانیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، اسلام نے انسانیت دی ہے۔ آج حقوق انسانی کے نعرے لگانے والے خالی ہیں، انہوں نے امن نہیں دیا، انہوں نے انسانوں سے ان کا امن اور خوشی چھین لی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ مجھ سے پوری گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ سب سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ یہ ایک پوری ٹیم تھی جس نے مل کر یہ پروگرام پیش کیا، ان سب کے لیے بھی، میرے لیے بھی، اپنے وطن کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا انسان بنائے اور ہمیں اس وطن کو، اس معاشرے کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔